والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. محترم حضرات، میں 12 سے 15 منٹ بات کروں گا. 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آواز آ رہی ہے؟ 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور مسجد کے سلسلے میں جو باتیں ہیں وہ کافی حد تک مولانا نے بیان کیا. میں ایک ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کے زمانے میں مسجد کا کردار کیا ہوتا تھا. مسجد بنانے سے زیادہ مسجد بنانے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. حدیث میں مسجد بنانے کا ذکر ہے. قرآن میں مسجد کو بسانے کا ذکر ہے, آباد کرنے کا ذکر ہے. اللہ کے رسول نے مسجد کو کیسے آباد کیا وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو ایک اعلان کریں گے, انشاءاللہ بات ختم کریں گے. دیکھیں, نبی کے زمانے میں مسجد کا جو پہلا رول ہے وہ نماز ہے. کیا ہے؟ نماز کا ادا کرنا. 2 نمازیں, ایک فرض نماز اور ایک مصیبت کے وقت نماز. فرض نماز تو مسجد میں پڑھتے ہیں, جیسے آندھی آ گئی, طوفان آ گیا, سورج میں گرہن لگ گیا, چاند گرہن لگ گیا, یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں فوراً پہنچ کر نماز ادا کرتے تھے. یہ پہلا رول تھا. دوسرا رول تھا کہ یہ جو 52 جمعہ ہے سال کا, اس کو بھرپور استعمال کیا جاتا تھا. آج جو ہمارے مسائل ہیں, جو باتیں ہم کو جلسہ کرنا پڑتا ہے, جلوس کرنا پڑتا ہے, اگر ہم اپنے 52 جمعہ صحیح کر لیں تو کسی جلسے جلوس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سسٹم ہے رب ذوالجلال کا, جو اس نے ہم کو عنایت کیا تھا کہ آپ اپنے 52 جمعہ میں کیسے کریں گے. وہ ایک لمبی چوڑی بات ہے کہ کیوں گڑبڑ ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے. لہذا ہم جلسے جلوس کے لیے مزید پروگرام کرتے ہیں. تیسری چیز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر کے بعد روز آنا اللہ کی کتاب کی کوئی آیت پڑھ کر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات جس کو آپ درس کہہ لیں, درس قرآن کہہ لیں, تعلیم کہہ لیں, یہ ہوتا تھا. چوتھی چیز بڑی فکر تھی عورتوں کی. ہر نماز میں عورت کو جماعت سے نماز پڑھنے کی پوری اجازت تھی. نماز جماعت سے پڑھی جاتی تھی. ہم بھی یہ 4 کام انشاءاللہ کریں گے. اس میں روز آنا درس ہوگا, چاہے مولانا سراج درس دے یا کوئی مولانا دے, لیکن انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد ڈیلی ہم درس دیں گے. یہ ہفتے میں 1 دن قرآن ہوگا, 2 دن, ایسا نہیں. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں, 35 مرتبہ نماز پڑھی جاتی ہے, 21 مرتبہ کھانا کھایا جاتا ہے, تفسیر 1 مرتبہ ہو. یہ ہماری پالیسی. تفسیر بھی روز ہوگی انشاءاللہ. ایک بات, وقت کا تقاضا ضرورت تھی. اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد میں عورتیں آتی تھی, پھر اس کو محسوس کیا گیا ضرورت نہیں ہے, فتویٰ دیا گیا. اب پھر ضرورت ہے کہ مسجد میں عورتوں کو ہر حال میں بلایا جائے. اس لیے آپ کہیں گے کالج جاتی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے, بازار اکیلے جاتی کوئی پرابلم نہیں ہے, حتیٰ کہ ہاسٹل میں اکیلے رہتی کوئی پرابلم نہیں. ساری پرابلم مسجد میں ہے. یہ میری منطق, میری سمجھ میں بات نہیں آتی. یہ ضرورت کا تقاضا ہے. میں ایک مثال دے دیتا ہوں تاکہ اطمینان ہو جائے. مولانا بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دارالعلوم دیوبند کا, مظاہر العلوم کا, دونوں کا فتویٰ ہے کہ عورتوں کا جماعت میں جانا ناجائز ہے. سب جانتے ہیں. وقت کی ضرورت کا تقاضا ہے. میں نے خود اس پر مستقل بات کی کہ عورتوں کا جماعت میں جانا وقت کی ضرورت ہے.
لہذا فتویٰ اپنی جگہ، اب وقت کی ضرورت ہے کہ عورتوں کی تربیت کے لیے انتظام کیا جائے. آپ نے فتوے کو فالو نہیں کیا کیونکہ کوئی قرآن حدیث ایک اجتہاد ہے آدمی کا. ایسے ہی جو ضرورت تھی کہ عورتیں مسجد میں نہ آویں، وہ فتوے اپنی جگہ، لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ عورتیں مسجد میں آویں. لہذا انشاءاللہ آپ مجھے فتویٰ نہ دیجیے گا کوئی بھی اس کے بعد چاہے فلاں مولانا بول رہے ہیں، ہم بھی مولانا ہے، وہ بھی مولانا ہے. جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم رجال و نحن رجال. لہذا ہم کسی کے فتوے پر انشاءاللہ عمل نہیں کریں گے. ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں جیسا ہوتا تھا ویسا کریں گے. اچھا نہیں لگے گا آپ کو، آپ کے دل خوش کرنے کے لیے ہمیں کوئی ذرہ برابر چنتا نہیں ہے. سب ناراض ہو جائیں، رب خوش ہو جائے تو ہمارے لیے سب کچھ ہے. تم سب مولانا مولانا بولو اور رب ناراض ہو تو تمہارے سب کے مولانا بولنے کی کوئی ویلیو نہیں. جمعہ کے رمضان کے پہلے جمعہ سے یہاں عورتوں کے لیے نظم رہے گا. تراویح میں جو عورت بھی شامل ہونا چاہے، سب ہم نے ایک دم نظام الگ رکھا ہے. کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا عورت آئی کس راستے سے، گئی کس راستے، وضو کہاں ہوا، تیمم کہاں، کچھ بھی نہیں. سارا انتظام ہے. لہذا جو آنا چاہے وہ آ سکتی ہیں. ہمیں کوئی میں یہ بھی نہیں، میں نہ واجب کہہ رہا ہوں نہ میں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں وقت کی ضرورت ہے. آپ بھیجنا چاہیں بھیجیں، نہ بھیجنا چاہیں تو بھی سلام علیکم. جو لوگ بھیجیں تو بھی سلام علیکم. بات نہیں سمجھے. تیسری چیز، اس مسجد اور مدرسے کی تعمیر میں نے دروازے جا کر شہر میں کسی سے اپیل نہیں کی. اس کی وجہ یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک کام میں نے ایک فیس تیار کیا ہے جس میں آپ کا کوآپریشن ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن جیسا ہونا چاہیے میں نے جاننا گیا بھی نہیں آپ کے دروازے. اس لیے کہ آپ دیکھیں ایسا نہیں کہ پیسہ یہ کھائے گا. میں نے اتنی بڑی تعمیر کر کے بتایا. اگر آپ کے دل میں بات اترتی ہے تو پیسہ دیں، اور اگر دل میں بات نہیں اترتی تو پیسہ دے کر ٹینشن مول نہیں رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارا پیسہ قبول ہوا کیسے معلوم ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پیسہ دینے کے بعد خوشی ہو تو سمجھنا پیسہ قبول ہو گیا ہے. اور پیسہ دینے کے بعد یعنی مولانا باتیں کر کے ہم سب کو بیوقوف بنا لیتا ہے. خدا کے واسطے آپ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھیں. فری میں آپ اپنے آپ کو ٹینشن قطعی مول نہیں لیں. اور اصل وہی چندہ ہے، یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے دروازے پر آ کر دیکھ کر چندہ دیں. میں فقیر بن کے چلا جاؤں تو آپ کی عزت نہیں ہوگی. میں فقیر بن کے آپ کے دروازے پر آؤں کہ چندہ کریں اور آپ خوش ہو کر کے چندہ دیں، ٹھیک ہے آپ کی کالر اونچی ہو سکتی ہے لیکن اس کا ثواب وہ نہیں مل سکتا ہے جو خود چندہ پہنچانے والے کا. یہیں پر ہم بیٹھے تھے، لوگ آتے ہیں، ایسا بات نہیں. ایک صاحب آئے، دیکھا، پوچھا کون ہے کیا ہے، میں جانتا بھی نہیں. میں نے کہا نام بتا دے بھیا. انہوں نے کہا میں گزر رہا تھا، میں نے سوچا دیکھا ہو. انہوں نے 2 لاکھ روپے دیے. ہم نے کہا بھیا رسید. انہوں نے کہا رسید بنا دو مسافر کے نام پہ. ایسے چندے ہوتے ہیں. لیکن آپ انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا سراج تمہارے دروازے پر آئے اور بھیک مانگے تو یہ ٹھیک ہے. اگر ایسا کریں گے تو آ جائیں گے. جب کاسا اٹھا لیا تو در کا سوال کیا. لیکن ہم کاسا لے کے تمہارے دروازے پہ اگر پہنچیں گے نا تو ثواب بھی ویسے ہی ملے گا جیسا کاسا اٹھایا گیا ہے. اس لیے میں نے ہگلی شہر کے لیے جو یہ میرے والد کی دیرینہ تمنا تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ چلا گیا دبئی، یہ تو وہاں انگلش میڈیم میں پڑھا رہا ہے، یہ کچھ نہیں کر پائے گا. بہرحال میں ان سے کہتا تھا کہ میں کوشش کروں گا، اللہ نظر کرتا ہے. یہ فرسٹ فیز تقریباً 4 کروڑ کے اوپر اس کا بجٹ جا چکا ہے. اب دوسرے فیز کے لیے میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. اس میں بھی مدرسے اور مسجد میں ہم 42 لاکھ ایک لوگوں سے قرضہ لے چکے. لیکن ایسا قرضہ نہیں ہے سب نے کہا مولانا آپ مر گئے تو قرضہ ختم.
مجھے اوپر کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ بتا دے رہے ہیں کہ آپ سوچے مولانا کو ٹینشن ہے تو چندہ دو، نہیں، ہمارا ٹینشن دور نہیں کرو، آپ اپنا پیسہ قبول کرو اللہ کے دربار میں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، الحمدللہ ذرہ برابر ہم کو ٹینشن نہیں ہے، 42 لاکھ روپے دینا ہے، لیکن اس میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھے فون کر کے بولے گا مولانا میرا پیسہ کب دو گے، ایک آدمی بھی نہیں ہے، اور اگر ایسا آدمی تھا تو اس سے پیسے نہیں لیا، لہذا ہے پیسے کی ضرورت ہے، آپ محسوس کریں، دیں، باہر بھی لوگ بیٹھے رہیں گے، مدرسے میں ہم بھی بیٹھے رہیں گے، اگر آپ کا دل چاہتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے تبھی دینا خدا کے واسطے، ورنہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے یہ بنا ہے ویسے وہ بھی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا، یہ اللہ کا کام ہوتا ہے، ہم سب کیا اس میں کوئی حیثیت ہماری نہیں ہوتی ہے، لہذا یہ اس کی ضروری باتیں تھیں۔ تیسری چیز میں نے آپ سے 15 منٹ کہا ہے، 2-3 منٹ اور باقی 11 منٹ، جو مدرسہ تعمیر کیا گیا ہے، ہم کہتے ہیں مہمانان رسول، ہم مہمانان رسول کو انشاءاللہ مہمان رسول کی طرح رکھیں گے، آپ جا کے دیکھیے گا، تھوڑا سا ابھی ہاسٹل بنا ہے ہمارا، زیادہ نہیں ہے، ہمارے پاس ابھی ٹوٹل گنجائش 140 بچے کی، اور یہ یہاں پر بھڑیا دھسان نہیں ہوگا، بھڑیا دھسان جانتے ہیں، ہم یو پی کے ہیں تو آ جاتی کبھی کبھی، ایک کمرے میں 10 آدمی، اتنا ہمارا مزاج ہے، ہم نے ہمارا گھر کو جا کے دیکھے، میں نے اپنے پڑھنے کا انتظام کیا ہے کہ رات میں اٹھیں گے تو کیسے پڑھیں گے، ایک چھوٹی سی جگہ ہے، رات میں اٹھ جاتے ہیں، لائٹ لگا لیں کہ بیوی کو تکلیف نہیں ہو، اپنا پڑھتے جو اللہ مجھے توفیق، سیم سسٹم ہم نے رکھا ہے، جو مجھے پسند وہ ہم دوسروں کے لیے پسند کریں گے، حدیث ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیتے جو کھاتے ہیں بچے مدرسے میں وہی میں بھی کھاتا ہوں، حالانکہ میں یو پی کا ہوں، ہمارا کھانا الگ ہوتا ہے، وہ سب میں نے قربان کیا ہے، بچے یہ نہیں بولے کہ محترم صاحب تو بچہ اچھا کھاتے ہیں، ہم نہ دیکھو ایسا کھلاتے، یہ کوئی چکر ہی نہیں ہے، اگر ان کو کھانا خراب کھایا ہونا تو میں بھی کھانا خراب کھایا، اس لیے کسی بچے کو نفسیاتی طور پر کھانا خراب لگتا ہی نہیں ہے، کیوں محترم صاحب خود کھا رہے ہیں الحمدللہ، لہذا ہم نے ان کے رہنے کا، آپ ٹوائلٹ جا کے یہاں دیکھیے گا، ابھی چونکہ ہم تو مولانا کا وقت مل گیا تھا، ایک ہفتہ ہم آگے کرتے، مولانا کے پاس ٹائم نہیں تھا، ہم کو اقل میں کرنا ہی کرنا تھا، اس کا ہر چیز میں نے بنایا ہے کہ آپ مسجدیں بنائیں تو خیال رکھیں، پورے بھارت کی کسی مسجد میں ستھرا ایسے نہیں بنا جیسے جو ٹیک لگا کے آپ بیٹھے آرام سے انجوائے کر رہے ہو، کیوں؟ ہر آدمی چاہتا ہے ٹیکا لینا، اور اتنی دیوار کے بعد پھر ایک ٹیکا، تو میں نے ایک ٹیکا بنا دیا، ستھرا بھی ہو گیا، یہ پورے بھارت میں کہیں نہیں ہے، یہ پورے بھارت میں ایک ایسا وضو خانہ کہیں نہیں، جا کر دیکھ لیجیے گا، ہر وضو خانے کی نوک ٹوٹی ایک بیچ کا جو سینٹر ہے، اگر وہ 12 انچ ہے تو اس کے بازو والے 11 انچ ہے، اس کے بازو والی 10 انچ ہے، اس کے بازو والی 9 انچ ہے، کیوں؟ 100 کلو جو وزن والا ہوتا ہے اس کو 11 انچ اچھا لگتا ہے کمفرٹ، لیکن جو 50-60 کلو کا آدمی ہے وہ اس پر بیٹھتا ہے تو اٹھ جاتا ہے، اس لیے اس کے سسٹم کے لیے سارے وضو خانے کی ساری ٹوٹیاں اکارڈنگ ٹو دیئر ویٹ رکھی گئی ہیں، سارے ٹوائلٹ جو بنے، ہمارے پاس کھلے پیشاب گھر کا کوئی تصور نہیں ہے کہ پیچھے سے آپ سطر دیکھیں آگے سے وہ سطر دیکھ رہا ہے، ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی بھی پیشاب گھر یہاں کھلا نہیں رہے گا کہ بچہ آدمی جو ہے جینس والے بیچارے ایڑی کے بل کریں اور پاجامہ والے جو ہے پنجے کے بل کریں، کوئی سسٹم نہیں، ہر ٹوائلٹ میں کھوٹی ہے، اور ہر ٹوائلٹ میں اٹھنے کے لیے جو بوڑھا آدمی بھی ہو وہ اٹھنے کے لیے کیا کرے، اس کے لیے اس میں باقاعدہ جو ہے وہ ہینڈل لگا کے، تاکہ یہ ایسا نہیں ہے اس میں پیسے خرچے کی بات نہیں، ضرورت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، لہذا میں نے اسے نہیں بنا، اس لیے بنایا کہ مسجدیں بناؤ تو ان باتوں کا خیال رکھو، یہ جتنی کھڑکی لگی ہے، یہ پردہ مانی کیوں لگایا گیا ہے، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، مسجد میں جتنا کپڑا رہے گا اتنا ایکو کم ہوگا، نوٹ کر لیں، جو ایکو ہوتا ہے جتنا، ابھی آپ سب لوگ اٹھ کے چلے جائیں پھر میں تقریر کروں کیونکہ سب کپڑا پہن کے بیٹھے ہیں نا، لہذا ایکو کپڑا کیا کرتا ہے، ایکو کو کیچ کرتا ہے،
اس کو بلایا گیا اسپیشلسٹ کو. اس نے کہا یہ سارے پردے لگوائیے اور آپ نے پتلے لگائے اور موٹے لگائیں گے تو اور اچھی آواز ہوگی. یہ قالین جو بچھایا گیا ہے سستا بھی بچھایا جا سکتا تھا. جتنا سستا قالین ہوگا اتنا ایکو زیادہ ہوگا. یہ موٹا بچھایا گیا. ایسا نہیں ہے سب ایسے مولانا پاس بہت پیسہ ہے بہت پیسہ. پیسہ نہیں ضرورت. اور ایک ایک آدمی اللہ کے فضل سے سب کام ہوتا رہتا ہے. تو بیکار میں ٹینشن ہوتا ہے دین کے کام کے نام میں ٹینشن جب ہوتا ہے جب ہمارا پرسنٹیج ہوتا ہے تب اللہ ٹینشن دیتا ہے. ہمارا کوئی پرسنٹیج نہیں ہے. یہ دلی کھڑکی لگی ہے آپ سب غور سے ابھی نہ دیکھنا ورنہ بہت دش ہو جائے گا. ہر کھڑکی کا آدھا حصہ اونچا ہے آدھا حصہ نیچا ہے تاکہ اگر بارش ادھر سے آئے تو پانی ادھر پلٹے ادھر نہیں پلٹے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. جتنے پنکھے لگائے جاتے ہیں پی او پی کے ساتھ جب پنکھا خراب ہوگا تو آپ کو پی او پی کاٹنا ہے. یہ میرا آئیڈیا ہے. ایک بھی پنکھے کو اتارنے کے لیے پی او پی کاٹنا نہیں پڑے گا. یہ سب سسٹم سے کیا گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس سسٹم کو جانیں. یہ سامنے کا پنکھے دیکھ رہے ہیں یہ سب ساؤنڈ پروف ہے سائلنٹ. کیوں؟ کیونکہ آگے کے حصے میں مولانا تقریر کریں گے. اگر یہ ہر چلے گا تو ریکارڈنگ خراب ہو جائے گی. پیچھے کے پنکھے 1900 کے ہیں. یہ 55,000 کے پنکھے ہیں. ضرورت کے تحت خرچہ کیا گیا ہے. آپ نے اتنی شاندار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر بناتے وقت تو نہیں بولتے کہ ماربل لگانے کی کیا ضرورت ہے. مولانا نے تو ہم تو وہ جواب مجھے نہیں معلوم تھا. مولانا نے جواب دے دیا. میں اسی لیے کہتا ہوں ہر آدمی طالب علم ہے. ہر آدمی طالب. لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اللہ کے رسول کے گھر میں کچا گھر بنانے کی. کچا تھی آج اتنا اچھا کیوں؟ آج جواب میں گیا تھا جو اللہ کے رسول کے گھر میں اگر مسجد کچی تھی تو گھر بھی کچے تھے. اور گھر پکے ہو گئے تو مسجد پکی ہوگی. برابر ہو گئی ایک دم برابر ہو گیا. اللہ تعالیٰ مولانا کو جزائے خیر عطا فرمائے. لہٰذا بدباسی پر ختم کرتے ہیں. لیکن آپ لوگ جو لوگ بناتے ہو خدا کے واسطے کھلا پیشاب گھر بند کریں. اور یہ بھی بھارت کی دین ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیں پاکستان میں تو بن ہی نہیں سکتا. معلوم مولانا کوئی فتویٰ معلوم نہیں. پاکستان کا ایک فتویٰ ہے. فتویٰ کیا ہے؟ جاہلوں کا فتویٰ ہے. پیشاب بھی کیے تو دونوں مقام کو دھلنا. وہاں کا پٹھانوں کا مشہور وہ بنا ہی نہیں سکتے کھلا پیشاب کا. ان کی مجبوری ہے. میں نے پوچھا ہم سے پوچھتے رہتے آتا رہتا سوال جواب. اب پتا چلا کہ ان کے کھلے پیشاب کرنے. ہمارا کبھی فتویٰ ہو جاتا تو ہم بھی پیشاب کھلے کرتے بچ جاتے. لیکن فتویٰ تو نہیں دے سکتے. لیکن ہے غلط 100%. لہذا مسجد بنائے اللہ کا گھر سمجھ کر اس میں جن کو جو تعاون کرنا ہے وہ لوگ کریں جن کو یقین ہو کہ کام ہو رہا ہے. کام ابھی ہونا ہے. کام بہت ہے. 12-14 لاکھ تک کروڑ کا بجٹ ہے. جو ہو سکے آپ لوگ جب جی چاہے تھے. کوئی اپیل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. دل میں اترنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول کرے اور اس کا بدلہ جو ہے وہ قیامت میں عطا فرمائے. جن لوگوں نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اس بڑے کردار کے لحاظ سے رب ذوالجلال جو ہے ان کو آخرت پہ اس کا بدلہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.